نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اتباع سنہ کی ہماری سیریز چل رہی ہے اور ہم نے گزشتہ اسباق میں اتباع سنہ کی اہمیت اور فضیلت کو جانا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے عیاں کیا ہے۔ اور ہم کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کی بھی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہماری اپنی رائے یا کسی اور کی بھی رائے کی کیا حیثیت ہے، اور ہمیں اس کو کس درجے کے اوپر سمجھنا چاہیے یا لینا چاہیے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائے جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں، رائے کیا ہوتی ہے۔ رائے جو اس کو عام زبان میں کہتے ہیں خیال کو، اپنے خیال کو، یعنی کہ میرے ذہن میں کیا ہے یا کسی اور کے ذہن میں کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہے، یعنی کہ اگر ہم دین کے بارے میں یا سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر ہم رائے کی بات کریں گے تو وہ رائے یعنی کہ کسی عالم کی رائے جو ہے، کسی علم والے کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔ اور وہ عالم جو ہے وہ کوئی صحابی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی تابعی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی محدث بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دور حاضر کا بھی کوئی بھی عالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسکالر ہو سکتا ہے۔ تو اگر سنت موجود ہے تو پھر اس رائے کی کیا حیثیت ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی چیز میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ سنت سے مراد محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا محض وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور تقریر شامل ہے۔ اچھا، تقریر سے مراد سپیچ نہیں ہے، تقریر سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویریفائی کیا ٹھیک ہے، یعنی کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، یا اگر ناپسند کیا تو وہ دونوں جو رائے ہیں اس بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ہی افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین طرح کی جو کیٹیگری ہوتی ہیں یہ سنت میں شامل ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر کوئی رائے دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اور اس سنت پر اس انسان نے اپنی کسی رائے کو ترجیح دی جو کہ اس سے علیحدہ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ دین میں اس کو لیا جاتا ہے کہ دین کو اپنے ہاتھ میں لینا، خاص طور پر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو، پہلی بات نمبر 1 یہ کہ ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، نمبر 2 جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لے کر آتا ہے یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات لے کر آتا ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے، تو یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ فُرُطًا یعنی افراط و تفریط، اسی سے ہی ہے نا کہ اس کا معاملہ جو ہے، اس کا کام جو ہے وہ حد سے بڑھا، یعنی کہ انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے دین کے مقابلے میں، لیکن اسی طرح کسی اور کی رائے پر بھی عمل کرنا اور اس کی رائے پر چلنا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو چھوڑ کر
تو یہ چیز جو ہے پھر اپنی خواہشات پر چلنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسروں کی رائے کو اہمیت دینا ہے۔ اب اس چیز کو اس کے بارے میں جو ہے دلیل جو ہے ہم اس کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمارے پاس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے آتی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں مینشنڈ ہے کہ 3 حضرات ازواج مطہرات کے گھر آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم موجود نہیں تھے، اور وہ یہ مسائل پوچھنے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے کرتے تھے، یعنی کہ جو ان کا عمل تھا جو باہر تھا وہ تو معلوم ہو جاتا تھا، تو گھر کے اندر ان کی عبادت کے کیا معاملات تھے۔ تو جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اپنے لیے ان اعمال کو کم سمجھا اور کہنے لگے ہم کہاں اور نبی کہاں، اللہ کے نبی کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات ہمیشہ عبادت کروں گا، نماز ہی پڑھوں گا، یعنی کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں جب تک زندگی ہے مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان تینوں سے فرمایا کہ کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح 3 لوگ اس طرح آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلے اور جا کر مسجد میں جا کر فرمایا کہ کیا یہ باتیں تم لوگوں نے کہی تھی؟ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی انسان ہوں۔ یعنی کہ یہ بات اگر کوئی نارملی اگر کوئی یہ بات کہے نا تو وہ ایک اس میں آتی ہے کہ اپنی اہمیت بتائی جا رہی، مگر یہ موقع ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سخت اس میں کہی آ کر، اور ان کو یہ احساس دلایا کہ تم لوگ مجھ سے آگے نہیں پڑھ سکتے نیکی میں، مگر کیا ہے میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی بھی، یعنی میری ازواج ہیں، ایک بھی نہیں، میری ایک سے زیادہ ازواج ہیں۔ تو جو کوئی میری سنت سے میرے طریقے سے بے رغبتی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی کہ یہ چیز کتنی کلیئر کر کے بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، خواہ وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ سنت پر نہیں ہے، وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر لوجیکلی آپ دیکھیں تو یہ جو حضرات آئے تھے، لوجیکلی اگر آپ عقل کے اوپر اس چیز کو پرکھیں تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ بھئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے قریب ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو اوپر لے کر جانا تو ہمیں نیک عمل زیادہ کرنا پڑیں گے۔ اگر اس کو عقل پہ پرکھا جائے تو یہ بات لوجیکل لگتی ہے، مگر کیا یہاں پر اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ طریقہ جو ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ نہیں ہوگا، طریقہ وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فروطا کا جو مطلب ہے یہاں پر کیا ہے کہ اس کا معاملہ افراد اور تفرید پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، افراد اور تفرید دونوں اس سے مراد ہیں، یعنی یا تو خواہشات کی تکمیل میں حدیں توڑ جانا دین کی، اور پھر اس میں یا پھر کیا ہے کہ اس میں کمی کر دینا، اپنے اوپر نہ سختی کرنا درست ہے، اور نہ ہی دین میں ایسی وسعت کی اجازت ہے جو دین میں سے ہمیں باہر نکال دے۔ تو جو طریقہ ہے وہ بیلنس طریقہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ہی ہمیں ایک اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی بجائے اگر اپنی رائے پر عمل کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے کہ اور یہ حدیث ہمارے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے آتی ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مینشنڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال مکہ کی طرف نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ کراؤل غمیم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا جو آپ کے ساتھ تھے، تو گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی لیا، یعنی کہ غرض کیا تھی کہ روزہ اپنا افطار کر لو، کیونکہ بہت ہو رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی، سفر تھا، گرمی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اپنا یہ عمل کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی کتنا کلیئر یہ بات کہی گئی کہ حالانکہ رمضان کا مہینہ اور فرض روزے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا اس موقع پہ کیا بتا رہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ افطار کر لو، اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافرمان کہا۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دینا جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا، نافرمان کہا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام جو تھے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی آپ کے جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ پہلے اس چیز پر خود غور کرتے تھے کہ اس بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے، جو جتنا ان کو پتا ہوتا تھا۔ تو اس بارے میں بھی ہمارے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثالیں موجود ہیں، اور جب کسی چیز کا ان کو علم نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا اللہ کے رسول سے اس بارے میں کوئی حدیث ہے، اگر مل جاتی تو پھر وہ اس پر عمل کرتے، ورنہ کیا ہوتا اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا کہ جس میں کوئی ایسی واضح طور پر کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی، کوئی مل نہیں رہی ہوتی، تو پھر صحابہ جو تھے، جو کبار صحابہ تھے، وہ بیٹھ کے اس کے اوپر قرآن و سنت سے پھر وہ ایک رائے قائم کرتے تھے۔ لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جب ہوتا تو صحابہ کرام اپنی رائے کو فوراً واپس لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اتباع سنت جو ہے مسلمانوں کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو یہی باہمی جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کا ایک واحد راستہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ کیسے ختم ہوں، متحد کیسے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی ہستی ہے جس پر ہم سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگو میں نے تم سب کی طرف تمہیں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ان کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہے، کوئی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنی ہی ڈگریوں کا مالک کیوں نہ ہو، اس نے زندگی میں میکسیمم اپنی لائف جو ہے علم حاصل کرنے میں ہی کیوں نہ گزاری ہو، لیکن انسان، ایک عام انسان کا جو علم ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو دانائی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ لوگوں کی جو علم ہے وہ کس کے اوپر ہوگا، اس کی بنیاد جو ہے وہ اس تجربات پر ہوگی، ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹس پر اور مشاہدات پر ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی آبزرویشنز پر ہوگی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت کی بنیاد وحی الہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آ رہا ہے، وہ وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا۔ ایک شخص نے اپنی ساری زندگی کسی لیبارٹری میں چاہے کیوں نہ گزاری ہو، اور اس نے کتنے تجربات اور وہ سارے کیے ہوں، اور اس سے کوئی بھی اگر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس نے کوئی تجربات کر کے اس نے کوئی تھیری نکالی ہو، تو اور وہ تھیری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحیح حدیث سے یا سنت سے ٹکرا رہی ہو، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نظریات جو ہیں وہ آتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد انہی نظریات کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور اس کے جگہ کسی اور نظریے کو لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس کی جو یہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کا یہ جو قانون ہوتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہوتے، 100% درست نہیں ہوتے، اس میں غلطی کا امکان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر وحی الہی جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو ہم وحی الہی کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ہمارے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو اس وقت کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں ہمارے پاس جو ایک حدیث آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نانی آئی، یعنی کہ ایک
बूढ़ी औरत आई जो नानी या दादी थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रही थी अपनी मीरास का। मीरास हमें पता है जो विरासत में होती है। और उसमें क्या हुआ कि बताया गया तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं अल्लाह की किताब में, और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलता। तो ये वाकया जो है ये अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के दौर का है। और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में एक बूढ़ी औरत आई जो कि दादी थी, और वो कह रही थी कि मेरा पोता फोत हो गया और उसका विरसा तकसीम हो रहा है, और मैं उसकी दादी हूँ और मुझे कोई दे नहीं रहा, और मुझे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरे हक में आप मेरा फैसला फरमाएं, और आप जो मेरा हक है वो मुझे दिलवाएं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जहां तक आयात मीरास है, यानी कि जो सूरह निसा में मौजूद हैं, उसमें तो दादी का कोई जिक्र नहीं है, और उसके हिसाब से तो मुझे वहां पर कुछ नहीं मिलता। और अगर मैं सुन्नत को भी मुताला करूं तो जितनी सुन्नत और हदीस का इल्म जितना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला को था, तो उन्होंने कहा कि जितना मुझे इल्म है उसके मुताबिक भी मुझे जो मेरी राय है वो ये है कि तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरी राय है तो मैं लोगों से पूछूंगा। यानी कि उन्होंने उस औरत को ये कहा कि जहां तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक तो कुछ नहीं है, बहरहाल मैं लोगों से इस मामले में पूछूंगा। फिर क्या हुआ कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने जब उनको ये हदीस बताई गई, जिस हदीस में मुगीरा बिन शोबा जो थे उन्होंने कहा था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छठा हिस्सा दिलाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इसी तरह ये एक औरत आई थी और उसने अपनी मीरास पर का मामला उठाया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 1/6 यानी छठा हिस्सा जो था वो दिलवाया था। तो इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने फिर उनसे पूछा कि क्या उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और भी था, यानी कि कोई गवाह? तो उन मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि हाँ, मोहम्मद बिन मसलमा। तो मोहम्मद बिन मसलमा जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने वही बात की जो मुगीरा बिन शोबा ने कही थी, और इस तरह से अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने इस फैसले को नाफिज किया। और इसी तरह का वाकया जो था वो पेश आया था उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में। और उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में भी इसी तरह का जब वाकया पेश आया तो उन्होंने भी उनकी नॉलेज में भी ये चीज नहीं थी, और बाद में जब उनको मालूम हुआ तो फिर उन्होंने भी इसी तरह ही उस औरत को जो है हिस्सा दिलवाया। यहाँ पर ना अब एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात हमें पता चलती है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला जो थे वो बहुत सीनियर सहाबी थे। हम ये जानते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला का जो है मुकाम है वो क्या है, यार गार हैं, और इसके अलावा हर जगह के ऊपर जो है हम देखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और सीनियर सहाबा में से थे। इनके मुकाबले में हम जब मोहम्मद बिन मसलमा और मुगीरा बिन शोबा को देखते हैं तो वो जूनियर सहाबी हैं, मगर इनके पास इस चीज का इल्म है और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के पास ये इल्म नहीं था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला हालांकि उनका कितना अरसा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे, मगर उनको इस चीज का इल्म नहीं था। तो इसमें क्या हम ये कहेंगे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला का इल्म जो है वो कम हो गया, या उनकी इसमें कोई तौहीन है? तो हम ऐसा तो कुछ भी नहीं कहेंगे ना। यानी कि हमें मालूम है कि उन वो अच्छा खासा इल्म रखते थे, मगर इल्म का ये हिस्सा उनके पास नहीं था, उनको इस चीज के बारे में मालूम नहीं था। हम ये एतराफ कर सकते हैं कि वो इस बारे में ला इल्म थे। तो इसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की कोई तनकीस करना नहीं है, यानी कि उन पे कोई नक्स निकालना नहीं है या इनके मुकाम को कम करना नहीं है। इसी तरह ही हमारे तारीख में जो बहुत बड़े बड़े आइमा किराम गुजरे हैं, अगर एक इमाम के पास किसी हदीस का इल्म नहीं है या किसी मसले का इल्म नहीं है, तो इस चीज का एतराफ करने में कि उनके पास इस चीज का इल्म नहीं पहुंचा था, उसको मानने से उनका रुतबा जो है वो कम नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी तरह ही आजकल के भी आइमा कराम और जो स्कॉलर्स जो हैं उनके ऊपर भी यही बात जो आती है कि अगर उनके पास किसी चीज का इल्म नहीं है तो उसमें अगर वो इस चीज को मान लेते हैं तो इसमें कोई तौहीन नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सबके लिए जाननी जरूरी है कि किसी के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पास शरीयत का या दीन का सारा इल्म है, ये मुमकिन ही नहीं है। किसी के बारे में भी ये दावा किया ही नहीं जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन और शरीयत का सारा इल्म
اکٹھا کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. کسی کے پاس کچھ حصہ ہے اور کسی اور کے پاس کچھ حصہ ہے، اور وہ یعنی کہ وہ علم جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہے. کوئی کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے، کسی کے پاس کچھ علم ہے اور کسی کے پاس کچھ علم ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک شخص کے بعد پاس یہ سارے کا سارا علم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا جا رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا تھا. اور اس سلسلے میں ہم جب قرآن سے دیکھتے نا، تو ہمیں سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی ہمیں یہی ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اپنی حد تک تو وہ بات درست بھی تھی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وقت کے نبی ہیں، اور نبی جو ہیں وہ اپنے دور میں ان سے زیادہ کسی کے پاس بھی علم نہیں ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور فلاں عالم ہے، اور وہ اس کو دیکھو. تو اس وجہ سے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس سارا علم ہے. یہ ممکن بھی نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا. اور اس وجہ سے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہے. بلکہ بڑائی اسی میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اس سے اس کی پہلے جو رائے بنی ہوئی تھی، جس طرح ہم نے بھی پہلے دیکھا ہے عمر رضی اللہ کے بھی اور ابو بکر رضی اللہ کے بھی واقعات سے، کہ ان کو اگر علم کا کوئی حصہ نہیں پہنچا، مگر جیسے ہی ان کو صحیح بات پتہ چلی تو انہوں نے فوراً اپنی رائے کو سے رجوع کر لیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ترجیح دی. تو بڑائی اسی میں ہی ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور حدیث آتی ہے جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے، آپ اس ٹائم خلیفہ تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک رائے تھی جو وہ کہتے تھے کہ الدیۃ للعاقلہ، کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ کے لیے ہے. جو دیت کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. دیت ہوتی ہے کہ اگر قاتل جو ہے کسی نے قتل کیا ہے، تو وہ مقتول اس کو اس شرط پہ معاف کر دیں کہ ہم بدلہ نہیں لیتے، ہمیں اتنا مال دے دیا جائے، تو وہ دیت ہوتی ہے. اور عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ عاقلہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو وارث بنتے ہیں، جو وراثت میں شمار ہوتے ہیں. تو جو وارث ہوتے ہیں ان کو عاقلہ کہا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ قاتل اگر جو ہے قتل کیا ہے، اور اس نے جو مقتول کے وارث ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ نہیں لینا، ہمیں اتنی دیت ادا کر دی جائے، اتنا مال دے دیا جائے. تو جو قاتل ہوتا تھا اس کو وہ مال جو تھا وہ دینا پڑتا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ قاتل غریب ہو اور وہ ایسا اتنا زیادہ مال نہ دے سکے، کیونکہ وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو کہ اگر وہ مر جائے اور اس کے وارث بنے، تو وہ پھر مال اکٹھا کر کے تو اس کو وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے کہ اگر جو لے سکتا ہے تو پھر وہ دینے والوں میں بھی شمار ہوتا ہے. یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ کے لیے ہے، اور جو میت کی جو بیوی ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگی، وہ وارث نہیں بنے گی. یہ عمر رضی اللہ کی ایک رائے تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ رضی اللہ خلیفہ بھی تھے، تب بھی آپ کی یہی رائے تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ کو ضحاک بن ابی سفیان جو ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا تھا، اور اس موقع پر ایک واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف خط لکھا تھا کہ جو وہ آدمی جو قتل ہوا تھا، اس آدمی کی بیوی کو اس کے خامن کی دیت میں سے حصہ دلاؤں، یعنی اس کو بھی دینا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خود لکھا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے قبول کی اور اپنی رائے واپس لے لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کر لیا، یعنی فوراً میں مان لیا. تو ان کے پاس
اس چیز کا علم جو تھا وہ نہیں پہنچا تھا، کیونکہ وہ خلیفہ بھی تھے، اور اس وقت اس طرح کے بہت سارے معاملات جو تھے ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے، تو علم کا جو یہ والا حصہ تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ اس ٹائم موجود نہیں تھا، تو لہٰذا ان کی اپنی رائے جو تھی وہ اپنی رائے کے مطابق یہ فیصلہ کرتے تھے، مگر جب ان کو پتہ چلا کہ صحیح حدیث کیا ہے تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور سنت کو اہمیت دی، سنت کو ترجیح دی۔ اسی طرح ہی ایک اور واقعہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہے املاس المرعاتی۔ املاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں اگر بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہے کسی کے چوٹ لگنے سے کسی نے مارا اور وہ بچہ جو ہے وہ مر گیا، تو پیٹ کے جو بچہ ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہی اگر مر گیا ہے کسی کے مارنے کی وجہ سے، تو اس کی دیت جو ہے وہ کتنی لی جائے۔ اس میں بھی ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور وہ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ عورت کے پیٹ کا بچہ ضائع کرنے کی دیت کے بارے میں مطلب مغیرہ بن شعبہ نے کہا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ نے اس میں ایک غلام مرد یا عورت دینے کا فیصلہ کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس ایسا آدمی لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے، تو کہا محمد بن مسلمہ، ان کے لیے گواہی دی، تو وہی مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ جن پہلے ہم نے جن کا ذکر کیا ہے وہی اس وقت بھی موجود تھے، اور ان کے سامنے اس چیز کا فیصلہ ہوا تھا کہ اگر کسی عورت کا جو ہے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ مر گیا ہے، چاہے اس عورت نے خود اس کو مارا ہے یا کسی کی چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا ہے، تو وہ پھر بچے کا قتل ہے، تو اس کی دیت کے بارے میں جو ہے وہ پھر بتایا گیا۔ اور اس میں کیا ہے کہ ایک غلام اور یا لونڈی جو اس دور میں عام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو قرآن نے تو غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے پر ابھارا تھا، اور بہت سارے ایسے معاملات میں ان کو گناہوں کے کفارے کے طور کے اوپر اور غلاموں کی آزادی جو تھی وہ کروائی گئی اور اس میں بہت زیادہ ابھارا۔ تو اسی میں یہ بھی تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو اس میں آتی ہے کہ جب غلام اگر آزاد کر دیے جاتے تھے، بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو بچپن سے ہی اٹھا لیا گیا اور ان کا کوئی آگے پیچھے اتا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کا باپ کون ہے یا وہ کہاں سے آئے تھے، تو ان لوگوں کا تو پھر کوئی وارث اس طرح سے بنتا نہیں تھا، تو اس میں پھر کیا ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ آزاد کروا دیتے تھے، آزاد ہوتے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ مولا فلاں، یعنی کہ جس نے اس کو آزاد کیا ہوا ہے اس کو اس کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی تھی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ مثال کے طور پہ وہ غلام جو اگر مر جاتا ہے تو اس کا وارث جو نا پھر وہ جو جس آقا نے اس کو آزاد کیا ہوتا تھا وہ بنتا تھا، اور یہاں اگر وہ مالک مر گیا ہے اور اس کی بیوی بچے نہیں ہیں تو پھر غلام جو ہوتا تھا وہ اس کا وارث بنتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے جو تھی وہ ایک نسبت جو تھی وہ قائم کی جاتی تھی، اور اس میں کوئی غلامی کے اس میں کوئی ایز اے ٹیبو استعمال نہیں ہوتا تھا، کوئی اس میں انسلٹنگ ورڈ نہیں تھا یہ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا جو ہیں وہ غلام جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام گزرے ہیں۔ حسن بصری ان میں سے ایک تھے، امام مقبول، عطا بن ابی رباح، یہ سارے تھے۔ اس کے علاوہ خاندان غلامہ جنہیں خاندان مملوک بھی کہتے ہیں، انہوں نے پوری حکومت کی ہوئی ہے۔ تو ہمارے اسلامک ہسٹری میں ہمیں یہ ایک چیز بھی ملتی ہے جو کہ دوسری کسی بھی ہسٹری میں ہمیں نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے، اپنی شہادت سے 1 سال پہلے خط لکھا، یہ بھی ہمیں حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور اس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ عمر رضی اللہ، کیونکہ پہلے ان کے دور میں وہاں پر مدینہ میں مجوسی بھی رہتے تھے۔ مجوسی جو ہوتے ہیں یہ جس کو ہم اپنی زبان میں پارسی کہتے ہیں، کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو مجوسی جو تھے یہ اس چیز میں ڈسٹنکشن نہیں کرتے تھے بہن میں، اور مطلب جو محرم رشتے ہیں ان میں ڈسٹنکشن نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ نے جو ہے جب
ان کو پتا چلا، پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ مجوسیوں سے وہ نہیں لیتے تھے، جو جزیہ جو تھا وہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ رائے تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی. وہ کہتے تھے کہ ان کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مطلب جو کافر ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور جو مشرک ہیں ہمیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن مجوسیوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر ہیں، یہ کس طرف ہیں. تو وہ ان سے جزیہ نہیں لے رہے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف جو تھے، جو صحابی رسول تھے، انہوں نے پھر گواہی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا. تو پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چیز جب سنی، اور تو پھر آپ نے بھی اپنی رائے بدلی اور آپ نے بھی جزیہ لینا شروع کیا. اور پھر اس میں کیا تھا کہ یہاں پر جو ان کی جو محرم جو تھی عورتوں سے جنہوں نے نکاح کیے ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی پھر حکم دیا گیا تھا کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے. یعنی کہ بے شک وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں ایک اسلامی ریاست کے اندر رہ کے، مگر یہ جو عمل تھا کہ وہ ایک اپنی محرم سے جو نکاح کرتے تھے، اس کی ان کو اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ ان کو علیحدہ کر دو. پھر اسی طرح ہمارے پاس، اور ہم یہ ابھی دیکھیں، یہ جتنے بھی ہم نے واقعات پڑھ رہے ہیں، یہ ہم خلفاء کے بارے میں کیٹیگوریکلی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی، عمر رضی اللہ عنہ بھی سٹنگ خلیفہ ہیں، لیکن علم کا وہ والا حصہ ان کے پاس نہیں پہنچا. مگر جیسے ہی ان کے پاس پہنچا، انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپنی رائے کو پیچھے کر لیا، حالانکہ وہ اس ٹائم اس سلطنت کے مالک ہیں. مگر انہوں نے اس چیز کو اپنی نہ تو اس میں اپنی انسلٹ سمجھی، نہ ہی انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ جی میں اگر یہ مانوں گا تو کوئی میرا رتبہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا میری کوئی انسلٹ ہوگی، بلکہ انہوں نے فوراً سنت کو اوپر اپنی رائے کے اوپر ترجیح دی. پھر اس طرح ہی ہمارے پاس ایک اور حدیث آتی ہے، یہ فریعہ بنت مالک جو ہیں ان سے مروی ہے. یہ فریعہ جو ہیں یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے شوہر کے جو غلام تھے وہ بھاگ نکلے تھے، اور جب ان کے شوہر جو ہیں ان غلاموں کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے جب ان کو پا لیا تو ان غلاموں نے مل کر ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا. تو اب یہ آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے اہل میں لوٹ جاؤں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے والدین کے گھر میں لوٹ جاؤں، کیونکہ یہاں پر اس نے مجھے اپنے مملوکہ مکان میں نہیں چھوڑا اور نہ ہی کوئی خرچ باقی بچا ہے، وہ بیان کرتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو اجازت دی، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی اور ابھی مسجد نبوی میں ہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلایا اور ان کو کہا کہ اپنا قصہ جو ہے نا وہ دوبارہ بتائے. تو جب انہوں نے دوبارہ بتایا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے شوہر کے مکان میں ہی ٹھہرو یہاں تک کہ کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے، یعنی 4 مہینے 10 دن. تو وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ واقعہ جو تھا یہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں فریہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا تھا اور ان سے اس معاملے کی تفصیل مانگی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی خلیفہ تھے اور ان کے پاس اس طرح کے بے شمار جو تھے کیسز آتے تھے جس کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا. تو انہوں نے اس چیز کی تفصیل جو تھی پھر ان سے چاہی تھی تاکہ یہ جو ہے چیز ہے اس کو کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے. تو عورت عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، نہ کہ اپنے والدین کے گھر میں، الا یہ کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو، باہر کی جگہ ہو، اکیلی ہو، آس پاس کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار نہ ہو، تنہا رہ جائے اور اس کی عزت مال اور جان سب کا خطرہ ہو، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوسری جو صورت ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. تو اس میں ہم اب اس چیز کو ہم نے جانا کہ صحابہ کرام کیونکہ وہ پہلے ریسیور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے، تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا سنت کے بارے میں. جہاں بھی وہ سنت کو جب سمجھتے تھے اور ان کو بیان بتا دیا جاتا تھا کہ اس بارے میں یہ چیز موجود ہے، اور اگر ان کے پاس علم کا وہ حصہ نہیں پہنچا ہوتا تھا تو وہ فوراً رجوع کر دیتے تھے اور اس کے اوپر وہ کوئی اڑتے نہیں تھے. تو
یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر سنت کا جو احترام ہے، ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرتے ہیں۔ آپ کی شان میں کوئی معمولی سی کوتاہی یا گستاخی جو ہو جائے اگر، تو اس کو بھی گستاخی تصور کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا احترام نہیں کیا جاتا، ان پر عمل ہی نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ پیغام لانے والے ہیں۔ جو پیغام انہوں نے ہمیں دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کیجئے کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے۔ تو دراصل جو بیان جو ہے، حکمت جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورۃ النجم میں آیت نمبر 3 میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ کی سوچیں یا اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہی ہوتی ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور نطق جو ہے، ینطق جو لفظ ہے، یہ نطق سے نکلا ہے، اس سے مراد آپ کی گفتگو ہے، وہی مراد نہیں ہے، اس سے مراد گفتگو ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، جو آپ قرآن کے بیان میں، وضاحت میں، یا اس کی عملی شکل اختیار کرنے میں جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، وہ وہی ہے۔ 3 اقسام سنت کی جو ہم نے بھی پیچھے جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ یا تو قول ہے، یا فعل ہے، یا تقریر ہے، ان تینوں میں سے ہی وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ریسیور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے صحابہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت ایٹ اے سیم ٹائم لے رہے تھے، اور وہ اس چیز میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھتے تھے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو بیان کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایکولی امپورٹنٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قرآن بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں، آپ کے ایکشنز کیا ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، وہ ایک ساتھ ہی کمبینیشن میں ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ مل رہا تھا، اور ان کے لیے وہ ایکولی امپورٹنٹ تھا۔ اب چونکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں سنت کو علیحدہ سے ہم پڑھتے ہیں، اور ہم جو قرآن جو ہے اس کو ہم علیحدہ سے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو صحیح طرح سے اپنے اندر اس چیز کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم سنت کو اسی لیول پر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا بیان کرنے کا جو ہے وہ علم بھی دیا۔ تو ہمیں اس چیز کو دونوں طرف سے لینا ہے۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی مخالفت جو تھی اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، عمارہ بن رویبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا۔ یہ بشر بن مروان اس ٹائم گورنر تھے، مروان جو تھے وہ خلیفہ تھے، اور بشر جو تھے ان کے بیٹے تھے اور وہ گورنر تھے۔ تو ان کو یہ دیکھا ممبر پر کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر تقریر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کا ستیہ ناش کرے۔ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو وہ نہیں بڑھایا کرتے تھے اوپر اس بات کے کہ وہ صرف یہ کہتے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اپنی صرف ایک انگشتے جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اٹھا کے اشارہ کیا۔ یعنی کہ جو عمارہ رضی اللہ عنہ تھے وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بشر جو ہیں مروان کے جو بیٹے ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ خطبہ کس طرح دے رہے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تقریر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہوتے تھے تو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نہیں خطبہ دیتے تھے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنی ایک انگلی جو تھی اس کو اٹھا دیتے تھے۔ یعنی کہ ذرا سی بھی مخالفت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔
اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے وہی جمعے کا خطبہ جو تھا یا عید کا جو خطبہ ہوتا تھا، جو حاکم وقت تھا وہی دیا کرتے تھے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، جو سٹائل تھا، وہ وہی چیز ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے جمعے کے خطبے میں، کیونکہ یہ ایک عبادت بھی ہے، ایک عبادت کا حصہ ہے، تو وہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہوتا، کوئی عام تقریر نہیں ہوتی، کوئی عوامی جلسہ نہیں ہوتا کہ اس میں اس طرح کی حرکتیں کی جائیں کہ دین کا مذاق بن جائے، بلکہ اس کو سنت کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ہی ایک اور بھی ہمارے پاس حدیث آتی ہے کعب بن عجرہ سے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اتنے سخت الفاظ کہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، سورۃ الجمعہ کی پھر انہوں نے آیت پڑھی کہ جب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کہ جب دیکھی لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود تو یہ اس کی طرف دوڑ پڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ گئے تجھے کھڑی حالت میں، یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن اس چیز کا گواہ ہے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کے تقریر نہیں کر رہے تھے، بلکہ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے۔ ممبر جو بنایا گیا تھا وہ بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ کھڑے ہونے کے لیے بنایا گیا تھا، تو قائمن جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور یہ واقعہ ہوا تھا جبکہ جمعے کا خطبہ چل رہا تھا اور ایک قافلہ آیا تھا، تو کافی لوگ جو تھے وہ نکل گئے تھے، اور تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ اتاری تھی کہ آپ سے کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور یہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا، اور وہ جس کے بارے میں کہا تھا وہ وقت کا گورنر تھا، تو صحابہ جو تھے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی خلیفہ ہے یا کوئی اس وقت کا گورنر ہے، جو سنت ہوتی تھی وہ اس کے اوپر فوراً بات کرتے تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ سنت میں یہ ہے اور یہ چیز سنت میں نہیں ہے۔ پھر ایک اور ہمارے پاس روایت آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں بھی کیا ہے کہ جو صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا جو تھا، اس کو معمولی بات بھی ہو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مت روکو اللہ کی بندیوں کو کہ وہ نماز پڑھیں مسجد میں، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم تو ان کو روکیں گے۔ تو یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور بولے کہ میں تم سے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہمیں ضرور روکیں گے۔ تو یعنی کہ ان کو یہ بات سن کر شدید غصہ آیا اور انہوں نے یہ الفاظ کیا۔ اور ایک اور روایت میں یہ آتا کہ پھر انہوں نے زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اس وجہ سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کی تھی۔ تو یہ ان کے محبت کا اور ان کے احترام کا ایک جو تھا وہ مزاج تھا، انداز تھا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو ہے قرآن کو سیکھا تھا، حدیث کو سیکھا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کے قول کو ہر چیز کے اوپر ترجیح دیتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کوشش میں رہتے تھے کہ ہم ہر طرح سے جتنا بھی ہمارا عمل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ پھر اسی طرح ہی ایک اور بھی حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بھتیجے کے ساتھ، اور وہ پتھر سے جو یہ چھوٹے چھوٹے کنکر نہیں ہوتے جیسے بچے کھیلتے ہیں، جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ماربل بھی ہوتے ہیں بچے پھینکتے ہیں وہ انگلی سے کر کے، تو وہ اس طرح وہ بچہ کر رہا تھا، تو انہوں نے ان کو بچے کو منع کیا تو وہ بچہ باز نہیں آیا، تو اس پر انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ یہ جو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جو کنکر ہے یہ تو شکار بھی نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کسی کا کوئی دانت توڑ دے گا یا کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، تو یعنی کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے کوئی بڑا کام تو لیا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا جو ہے اس کو مت کرو۔ تو خیر وہ بچہ جو تھا وہ باز نہیں آیا، تو انہوں نے اس کو بھی کہا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے، تو پھر انہوں نے اس بچے سے تھوڑا سا اپنی ناراضگی کا اس طرح سے اظہار کیا کہ چلو میں تم سے بات نہیں کروں گا، یعنی کہ اس کو تھوڑا اس چیز کے بارے میں اس کو وہاں پر لانے کے لیے کہ یہ بات جو ہے اس کو معمولی مت سمجھو۔ تو ہم جب یہ ساری چیزیں سنتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو تھے وہ کس لیول کے اوپر صحابات جو تھے ان کو دیکھتے تھے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کتنے زیادہ کنوکٹڈ تھے اور وہ کتنے شوق سے ان چیزوں کو لیتے تھے۔
پھر یہ ہے کہ ایسی حدیثیں ہم عام طور پر جب پڑھتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، یا ہم تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، یا ہم کچھ ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے، ہم کچھ اور پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں اس چیز کو بالکل واضح رکھیں کہ ان ساری چیزوں کے بیان کا یہ مطلب نہیں، ہمیں بہت ساری اور حدیثیں قرآن کی آیات اور ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا غور و فکر کرو، اور علم کے بارے میں ہمیں بے شمار چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس سے ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں ہے، مگر مراد کیا ہے کہ اس سے مراد ادب اور احترام ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں بھی آیت نمبر جو 26ویں پارے کی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ہی کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ نہ تم آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ تو تقدمہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا۔ اور اس میں کیا ہے کہ ایک تو لفظی طور کے اوپر کہ آگے بڑھنا، اور جب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھڑے ہوئے ہیں یا آپ جا رہے ہیں تو صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے تھے، یعنی کہ جو لغوی معنی جو ہے کہ آپ کو کراس کر کے چلے جانا یا آپ سے آگے بڑھ جانا، تو اس میں بھی احتیاط رکھتے تھے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری ذات میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ احترام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان کی، جو مفہوم بیان کیا، جو چیز بتائی، اس کو اسی طرح لیا جائے، اس کو اس طرح مانا جائے، اور اس کے اوپر بہت ساری اپنے عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ اس طرح سے مت دوڑائے جائیں، کیونکہ سمیعنا و اطعنا جو ہے وہ ایک مسلم کی یہ شان ہے۔ اس میں جس طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث آتی ہے کہ علی بلکہ قول آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا، اور وہ قول یہ ہے کہ اگر میں عقل کے اوپر پرکھوں تو مسا جو پاؤں پر مسا کیا جاتا ہے، جب ہم نے ساکس پہنی ہوتی ہیں تو ہم مسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر میں عقل پر پرکھوں تو جو مسا جو کیا جاتا ہے یہ پاؤں کے نیچے سے کیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ اگر عقل تو ہمیں یہی کہتی ہے نا کہ پاؤں جو ہیں وہ نیچے سے گندے ہوتے ہیں، اوپر سے تو گندے نہیں ہوتے، تو مسا جو ہے وہ نیچے سے کرنا چاہیے، مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا ہے کہ وہ مسا اوپر سے کرتے تھے، لہٰذا میں بھی اوپر سے ہی کروں گا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید کہ ہمیں ایک وقت میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علم کے مطابق جتنا ہمارے پاس علم ہے معمولی سا، تو اس میں ہمیں وہ شاید اس چیز کا ادراک ہم نہیں کر پا رہے ہوتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو جبکہ وہ اگر وہی سے وہ چیز آ رہی ہے تو ہمیں بہت ساری ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم اور حکمت معلوم ہو۔ کچھ چیزوں کا ہو سکتا ہے سائنس کسی حد تک کسی چیزوں کے علم اور اس کا حکمت جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، لیکن ہر چیز کی حکمت وہ ڈیفائن کر ہی نہیں سکتی سائنس، کیونکہ وہ ایک محدود علم ہے، جبکہ وہی جو ہے وہ محدود نہیں، وہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں اس ٹائم تک ہمیں محسوس ہو رہا، لیکن ہمارے لیے ضروری کیا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اور اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں امام سے پہلے اٹھا لیتا اور اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کی سر کی طرح کر دیا جائے؟ تو اس میں جو ہے نا یہ بھی ایک بڑی سخت ایک حدیث آتی ہے، باجماعت نماز پڑھنے تو پہلے سر نہیں اٹھانا، امام کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ ہمیں کیوں اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ اس کو ہمیں کیا گیا کہ یہ ڈسپلن ہے، ڈسپلن جو ہے وہ ایک رعب ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 14 اگست کو یا 23 مارچ کو ہم جو مارچ پاسٹ دیکھتے ہیں، اور فوجی جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، اکٹھے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے ایک نیچرلی جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک رعب پڑتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے نا ہمارے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالتی ہے۔ آج کیا ہے کہ صفیں بھی ٹیڑھی ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، صفوں کے درمیان گیپ ہیں، تو دل بھی پریشان ہے۔ تو اسی لیے نماز جو ہے وہ اس چیز کی ہے ایک پریکٹس ہے کہ ہماری صفیں جو ہیں وہ جڑی رہیں۔
اور ڈسپلن جو ہے مسلمانوں کا وہ ہمیں عبادت کے طور کے اوپر سکھایا گیا ہے، یعنی کہ یہ اتنا ضروری ہے ڈسپلن اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنا، اور ہمیں اس کی پریکٹس جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ کرائی جاتی ہے کہ اس کو ہم پکڑ کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور حدیث جاتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنا، اور اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ ایک صحابی نے یا ایک شخص تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اس عورت کے بارے میں جو یوم النحر وہ بیت اللہ کا طواف افاضہ کر چکی ہو اور پھر اسے حیض آ گیا ہو، کہا کہ وہ طواف وداع کر کے جائے۔ تو حارث نے کہا کہ اس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے تھے تاکہ میں ان کے خلاف بیان کروں۔ تو یوم نحر جو ہے وہ قربانی والا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ۔ تو عرفات سے نکل کر جب منی آتے ہیں تو مزدلفہ میں جب رات گزار کے واپس منی آتے ہیں تو وہ یوم نحر شروع ہو جاتا ہے اور وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حالانکہ وہ اس چیز کو جانتے تھے اور انہوں نے ایک طرح سے ریکنفرم کرنا چاہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو گستاخی تصور کیا کہ تم مجھے چیک کرو کہ میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں یا وہی بات کرتا ہوں، اور ان کو اس چیز کا شدید غصہ آیا کہ تم نے جب یہ بات تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی اور تمہیں پتا تھا تو پھر تم نے کیوں میرے سے دوبارہ جو ہے یہ بات پوچھی۔ تو ہمیں یہ جتنا بھی ہم اتباع سنہ کی جو سیریز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم اس کو ہم نے جو اس کو 3 سے 5 دنوں میں ہم نے جس کو ڈیوائڈ کیا اور ہم نے اس میں جو ٹاپکس رکھے ہوئے ہیں وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں میں، اور سنت کو ہمیں کس درجے پر لینا چاہیے، کیونکہ سنت کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی میں باتیں سننے میں آتی ہیں اور ہم اس کو ایک لائٹر چیز سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا نماز تو فرض ہے لیکن ٹھیک ہے اگر ہم سنت نہ بھی کریں تو پھر کیا ہو گیا۔ تو ہمیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، قرآن جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور سنت جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ فوائد اپنی جگہ، آج تو بہت سارے فوائد جو ہیں، سائنس بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے، مگر ہمیں مومن ہونے کی حیثیت سے، ایمان رکھنے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور صحیح جو سنتیں ہیں ان کا اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، کیونکہ ہمیں اطاعت کا بھی حکم ہے اور ہمیں اتباع کا بھی حکم ہے، ہمیں یہ دونوں حکم ہیں۔ اور ہمیں اطاعت جو ہے جیسا کہ وہ احکامات میں، اور اتباع کیا ہوتی ہے، محبت سے پیروی کرنا، محبت سے پیچھے پیچھے چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا لینا۔ کوئی چیز آپ کو پتہ چلی اور آپ نے اپنی زندگی میں داخل کر لی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں، چھوٹی سے چھوٹی سنتیں لے کے کھانے پینے کی ہوں، کپڑے پہننے کی ہوں، جوتے اتارنے کی ہوں، واش روم جانے کی ہوں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلقات کی ہوں، یہ سارے کی سارے ہمیں جو سنتیں پوری زندگی میں ایک انسان کے جتنے لمحات آتے ہیں ان سب میں ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہمیں ان کو جاننا چاہیے اور ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے، اور وہی چیزیں پھر ہماری زندگی میں برکت اور خیر لانے کا باعث ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر بہترین عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔